वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट फैजुल बारी। नाजरीन, रमज़ान के इन्हीं अय्याम में अल्लाह ने मुसलमानों को इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा फतह अता किया था। एक ऐसी फतह जिसके बाद अरब वर्ल्ड का नक्शा बदल गया, फतह मक्का। आज हम लोग इस वीडियो में फतह मक्का के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसकी वजह क्या थी और यूरोपियन हिस्टोरियंस ने इसके बारे में क्या क्या लिखा है। सबसे पहले फतह मक्का की वजह और उसका पस मंजर जान लेते हैं। दोस्तों, फतह मक्का से 2 साल पहले यानी 6 हिजरी 628 में सुलह हुदैबिया हुआ था, जिसमें यह बात तय पाई थी कि मदीना और कुरैश 10 साल तक आपस में नहीं लड़ेंगे और आसपास के जो ट्राइब जो कबाइल थे उन्हें आज़ादी दी गई कि वो मदीना और कुरैश के साथ अलाइशिप कर सकते हैं और अगर एक अलाई ट्राइब पर हमला या ज्यादती हुई तो पूरे फरीक पर हमला माना जाएगा। हमें कबूल है कि अगले 10 बरस अमन के होंगे। इस दौरान तुम किसी कबीले पर हमला नहीं करोगे और ना ही लूटोगे कोई कारवान, और उससे भी जो कोई हमारा दोस्त हो। हम भी यही करेंगे। अगर तुमने हम में से किसी को जरब लगाई तो मुआहदा खत्म, हम भी पाबंद रहेंगे। मक्का के आसपास 2 छोटे छोटे कबाइल थे, बनु खुजा और बनु बकर। बनु खुजा मदीना के यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलाइज बने और बनु बकर कुरैश के अहदो पामान में आ गए। पूरे खित्ते में अमन था, मगर चूंकि बनु खुजा और बनु बकर का दौरे जाहिलियत से दुश्मनी और अदावत थी, इसीलिए बनु बकर ने इस मौका को गनीमत जानते हुए नौफल बिन मुआविया वैली की क़यादत में 8 शाबान की रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए बनु खुजा पर हमला कर दिया। ये क्या था? इस अटैक में कुरैश ने बनु बकर को हथियार भी दिए और रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए उसके कुछ लड़ाकू इसमें शरीक भी हुए। हमले में बनु खुजा के कई लोग मारे गए। मौर्रिखीन ने लिखा है कि यह सुलह हुदैबिया की अहद शिकनी थी और इतने बड़े धोखे से बाखबर करने के लिए उमरू बिन सालिम खजाई फौरन मदीना पहुंचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इमोशनली अपनी आहोजारी शार में सुनाए, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमरू बिन सालिम, तेरी मदद की गई। अल्लामा मोहम्मद यूसुफ अजीज ने अपनी किताब में लिखा है कि प्यारे नबी ने कुरैश के सामने 3 शर्त रखे, या तो मकतूलीन के मुआवजे में खून बहाए जाए, या कुरैश बनु बकर की हिमायत से दस्तबरदार हो जाए, या ऐलान करे कि मुआहदा टूट गया है। कुरैश ने तीसरी सूरत मंजूर रखी, मगर कुरैश को जब अपनी गलती का एहसास हुआ और हालत की संगीनी का पता चला तो उन्होंने फौरन एक इमरजेंसी मीटिंग की और अपने सिपा सालार अबू सुफियान को तजदीद सुलह यानी ट्रीटी को रिन्यू करने के लिए मदीना भेजा। अबू सुफियान मदीना आए, प्यारे नबी से मुलाकात की, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली और भी कई असहाबे रसूल से मुलाकात की, लेकिन उन्हें कुछ फायदा न हो सका। क्यों? क्योंकि मोमिन एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता है। मेरी हदक इस तरह क्यों की जा रही है? तुम वादे का पास करते हो न मुआहदे का एहतराम। कह दो मक्का से खुदा मर चुके, अब अल्लाह का इनकार बेकार है। अब तेजी से निकल जा, तू यहां के हर आदमी को अपने पीछे पाएगा, क्योंकि तू मुआहदा तोड़ चुका है। अबू सुफियान वापस लौट गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी का हुक्म देते हुए सहाबा को बताया कि मक्का चलना है और साथ ही ये दुआ की कि या अल्लाह, जासूसों और खबरियों को कुरैश तक पहुंचने से रोक दे और पकड़ ले ताकि हम उनके इलाके में एकदम से जा पहुंचे। फिर स्ट्रेटेजिकली हजरत अबू कतादा बिन रबाई को 8 सहाबा के साथ सुरैया बतने अज़म की तरफ रवाना किया। मकसद दुश्मनों को और उनके मुखबिरों को कंफ्यूज रखना था। हजरत अबू रहम गिफारी को मदीने का जिम्मेदार बनाते हुए हुजूर 10 रमजान 8 हिजरी को मदीना से मक्का की तरफ कूच फरमाए। आपके साथ 10,000 सहाबा का अजीमुश्शान लश्कर था। ज़ोफ़ा के आसपास आपके चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मिले। वो अपने बाल बच्चों समेत इस्लाम कबूल करके हिजरत कर रहे थे। 1 हफ्ते के मुसलसल सफर के बाद ये इस्लाम का अजीमुश्शान लश्कर मर्र ज़ुहरान यानी वादी फातिमा पहुंचकर खेमा जन हुआ। आपने सहाबा को अलग अलग आग जलाने का हुक्म दिया, जिससे 10,000 चूल्हा जलाए गए, जिससे दुश्मनों पर एक अजीमुश्शान लश्कर का एक रौब और खौफ तारी हुआ। यहाँ रात में लश्कर के पहरेदारी का जिम्मा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिला था। दूसरी तरफ कुरैश अजीब बेचैनी और खौफ और अंदेशे में थे, क्योंकि प्यारे नबी ने यह दुआ की थी कि कोई खबर उन तक ना पहुंचे। लिहाजा अबू सुफियान इस्लामी लश्कर के बारे में पता लगाते लगाते इस्लामी लश्कर में आ पहुंचा, जहां उन्हें हजरत अब्बास ने अपने अमान में लेकर प्यारे नबी की खिदमत में हाजिर किया। थोड़े से सवाल जवाब के बाद हजरत अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया।
حضرت عباس نے پیارے نبی سے عرض کیا کہ ابو سفیان کو کوئی اعجاز بخشیں۔ پیارے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اور فرمایا جو بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، اور جو بھی گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لے اس کو بھی امان ہے، اور جو بھی مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ جن خداؤں کی میں پرستش کرتا رہا کسی کام کے ہوتے تو ضرور میری مدد کرتے، تو میں اعلان کرتا ہوں اللہ ایک ہے اور تم اللہ کے رسول ہو۔ اسی صبح یعنی 17 رمضان کو پیارے نبی نے مکہ میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ پھر ذی طوا پر پہنچنے کے بعد پیارے نبی نے باضابطہ سے فوج کی ترتیب و تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید کو دائیں پہلو رکھا، اس میں بنو اسلم، بنو سلیم، بنو غفار، بنو مزینہ، بنو جوہینہ اور بھی کچھ عرب ٹرائبز تھے۔ اس بٹالین کو حکم ہوا کہ مکہ کے نچلے حصے سے انٹر کرتے ہوئے صفا پر پہنچے، اور اگر کوئی راستے میں رکاوٹ دے تو اس کو کاٹ کر رکھ دے۔ حضرت زبیر بن عوام کی کمانڈرشپ میں ایک بٹالین بائیں پہلو پر تھی، انہیں حکم ہوا کہ مکہ کے اوپری سائڈ سے انٹر کریں اور ہجوم میں اسلامی لشکر کا جھنڈا گاڑنے کے بعد آپ کا وہیں انتظار کریں۔ اس کے ساتھ ہی پیارے نبی کا پھریرا تھا، پھریرا بولے تو اسلامی جھنڈا۔ حضرت عبیدہ کو پیادوں کی یعنی پیدل فوج کی کمانڈرشپ دی گئی۔ اس کے بعد تمام بٹالین پیارے نبی کے انسٹرکشن کے اکارڈنگ آگے بڑھنے لگے، مگر راستے میں قریش کا ایک بدماش گروپ جس میں اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو اور بنو بکر کا ایک آدمی حماس بن قیس بھی تھا، انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے بٹالین پر امبش کیا یعنی گھات لگا کر کے حملہ کیا، جس میں 2 صحابی حضرت کرز بن جابر فہری اور حضرت خنیس بن خالد بن ربیہ نے جام شہادت نوش کی، اور دوسری طرف دشمن کی طرف سے 12 لوگ جہنم واصل ہوئے۔ پھر بھگدڑ مچی اور یہ بدماش ادھر ادھر بھاگ گئے۔ پیارے نبی کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے سارے بٹالینز پیارے نبی کے ساتھ جڑتے گئے، یہاں تک کہ آپ ہجون پہنچے، جہاں حضرت جابر اپنے بٹالین کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی بیچ حضرت سعد بن عبیدہ یہ شعر پڑھتے جا رہے تھے، الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحس الحلمہ، آج خون ریزی اور مار دھار کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے گی۔ تو پھر حضرت سعد بن عبادہ جدو ویکھیا نا سارے ظالم کھڑے سن، حضرت بلال نو کٹن والے، حضرت حبیب دے جسم میں سوراخ کرن والے، حضرت سمیہ دے ٹکڑے کرن والے، رسول اللہ نو پتھر مارن والے، صدیق اکبر دے منہ تے جتیاں مارن والے، حضرت حبیب نو پھانسی تے بن کے جسم کٹن والے، اور سارے جدو کھڑے نا تے حضرت سعد بن عبادہ دے قیادت انہاں نو جھنڈا دیتا تے سب تو زیادہ صحابہ انہاں دی قیادت سن، انہاں کو برداشت نہ ہویا، فرمایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، فرما ہٹ جاؤ، آج حضور آ رہا ہے، آج کعبے بھی بندے وٹ کے رکھ دیں، ہٹ جاؤ۔ اس پر رحمت للعالمین رسول پرنور نے فرمایا کہ نہیں، آج وہ دن نہیں، بلکہ آج کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، بلکہ آج قریش کو اللہ عزت بخشے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ آگے آگے اور آپ کے آس پاس انصار اور مجاہدین مسجد حرم کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے چاروں طرف 360 بت تھے۔ آپ اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے اور قرآن کی آیت پڑھتے جاتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ پھر آپ نے بتوں کو منہدم اور صفائی کرنے اور کرانے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر حضرت اسامہ اور حضرت بلال کے ساتھ داخل ہوئے، اندر نماز پڑھی، پھر باہر آئے اور قریش سے مخاطب ہو کر کے ایک چھوٹی سی اسپیچ دی۔ کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندوں کی مدد کی۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوم اور قبیلے میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ آپ نے قریش سے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ یقیناً قریش بہت ڈرے ہوئے تھے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پیارے نبی کو بہت ستایا تھا اور آپ کے در و دیوار سے آپ کو گھروں سے ان کو دور کیا تھا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ آج تم پر کوئی سرزش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر اذان کا وقت ہوا اور پیارے نبی نے اذان کا حکم دیا، حضرت بلال نے کعبے کے چھت پر چڑھ کے اذان پڑھی، پھر نماز ادا کی گئی۔
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فتح مکہ کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اکابر مجرمین کی شدید پکڑ ہوئی اور حکم ہوا کہ یہ جہاں بھی ہو، خواہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف سے کیوں نہ لپٹے ہوں، انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پیارے نبی کے شان میں گستاخیاں کی تھی۔ یہ شاتم رسول تھے، لہٰذا پیارے نبی کی شان میں گستاخی کو کبھی معافی نہیں ہے۔ ان میں عبد العزیٰ بن خطل اور اس کی 2 لونڈیاں تھیں، حارث بن نفیل اور بھی دیگر لوگ تھے، جن میں مردوں کی تعداد 8 اور عورتوں کی تعداد 6 بنتی ہے۔ عبد العزیٰ بن خطل خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹا ہوا تھا کہ شاید بچ جائے، مگر یاد رہے گستاخ رسول کی کوئی معافی نہیں ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ سے لپٹا کیوں نہ ہو، اور اسے قتل کر دیا گیا۔ پیارے نبی نے اس کے بعد الگ الگ بٹالینز بھیج کر آس پاس کے جو بھی ٹرائبز تھے اس میں جو تمام بت تھے ان کی صفائی کروائی۔ مکہ میں آپ 19 دن تک رکے، پھر مدینہ واپس لوٹ کے آ گئے۔ امریکن ہسٹورین پی کے ہٹی جو ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی تھے، انہوں نے اپنی کتاب ہسٹری آف عرب میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے بعد قریش کے ساتھ فراخ دلی، شرافت اور حسن سلوک کیا گیا۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ تاریخ میں کسی شہر کو جیتنے کے بعد فاتحین لشکر نے ایسا حسن سلوک کیا ہو، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یورپ کے ڈھیروں ہسٹورینز نے فتح مکہ پر پیارے نبی کے حسن اخلاق کے قصیدے پڑھے ہیں، پھر چاہے وہ برٹش ہسٹورین کیرن آرمسٹرانگ ہو یا کوئی اور بھی ہو۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ ان کے سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ کیا شان ہے کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی اپنے آپ کو تعریف کرنے سے روک نہیں پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی فتح اور مرسی کے بعد لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ فتح مکہ کے بعد مسلمان عرب ورلڈ کے سپر پاور ہو گئے، اور قریش اور مدینہ کی لانگ جو ڈیڈلی رائیولری تھی وہ ختم ہو گئی، اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔ تھینک یو۔